ہمارے نوجوانوں کے اندر جو کمی ہے وہ علم کی کمی ہے. علم کے اعتبار سے ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھیں کہ بھائی دیکھو نماز ایک دن میں 5 دفعہ پڑھنی فرض ہے، لیکن اس نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں، نماز کے وہ کون سے ارکان ہیں کہ اگر ان میں غلطی ہو جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، اور نماز کے وہ کون سے ارکان ہیں کہ اگر ان میں بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور وہ نماز کے کون سے ارکان ہیں کہ اگر ان میں غلطی ہو جائے تو نماز بغیر سجدہ سہو کے بھی ہو جاتی ہے. دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں. آج کے نوجوان سے اگر یہ بات پوچھی جائے کہ تم بھی ایک انسان ہو، انسان سے کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے، 5 وقت کی نماز میں کون سی غلطی ہوگی تو سجدہ سہو ہوگا، کون سی غلطی ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہمارا نوجوان علمی لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ ایک دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی نماز کے بارے میں بھی نہیں جانتا. اسی نوجوان سے اگر سوال کیا جائے کہ ہم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت ملاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہی بتا دو کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عربی میں کیا کہتے ہیں. جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا رب کے ساتھ جو کلام ہوتا ہے وہ ذرا ہمیں سمجھا دو. ہمارا نوجوان اس کا معنی کرنے کا بھی متحمل نہیں ہے. حالانکہ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، لیکن ہمارا نوجوان یہ کام نہیں کر سکتا. اعمال کے اعتبار سے دوسری چیز روزہ ہے. اگر ایک نوجوان سے پوچھا جائے کہ فرض روزے کون سے ہوتے ہیں، نفلی روزے کون سے ہوتے ہیں، واجب روزے کون سے ہوتے ہیں، روزے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کون سا عمل روزے میں ناپسندیدہ ہے. میرے بھائیوں، ہمارا نوجوان جو سال میں ایک پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، اس کو یہ چیز نہیں پتا ہوتی کہ یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا یہ کام کرنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا. یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر علمی اعتبار سے اتنی کمزوری ہے